شو بدنا نعمل سيدي؟ يا شباب، النقيب حيدر يوروك عم يحكي. نحن اجينا من شان نساعد اخواتنا الاتراك اللي هون، وخلي العالم كله يعرف انه في وراهن سند وفي حدا عم يحميهن. نحن رح نضل جنبهم، واي واحد بيهجم على الضيعة قد ما كان عددهم ومين ما كان رح نتصدى لهم فورا. نصيحة مني انسحبوا، لأنه نهايتكم رح تكون قريبة وقبوركم رح تكون هون. لهذا السبب استغلوا الفرصة وانسحبوا، لأنه الاتراك هون ايد واحدة، واللي ما بده يرد علي يفرجيني حاله. سيدي، خبرونا أن الملازم أوبتو راش رح تهبط من مقر القيادة. أنا بعتذر سيدي. بدي تقريرك يكون على مكتبي فوراً يا ملازم أول. حاضر، أمرك سيدي. النقيب كاغان والنقيب حيدر وينهم هلأ؟ شو وضعهم؟ مين عم بيقودهم؟ لوين وصلتيهم أنتِ؟ النقيبين حيدر وكاغان سيدي عملوا إنزال مظلي بالضيعة اللي صار عليها هجوم، بس قبل هن ما ينزلوا. علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے، جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی، کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا، آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون دے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا، کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا، ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
दोनों लिफाफा खोल कर बेंच पर बैठ गए। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें अलीशा बचपन में एक नामालूम औरत के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो अभी जिंदा है, उसे ढूंढ लो। अलीशा के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, ये औरत मेरी माँ नहीं है। अहसन ने उसकी तरफ देखा, तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों भेजी गई? अलीशा के आंखों में नमी आ गई। शायद मेरा माजी वो नहीं जो मुझे बताया गया है। अहसन ने उसके हाथ थाम लिए। जो भी होगा हम साथ जानेंगे। उस रात दोनों दोबारा उस जगह आए जहाँ लिफाफा मिला था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए, देर कर दी तुमने। अलीशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि सच छुपाते छुपाते अब मेरा बोझ बढ़ गया है। हसन आगे बढ़ा, आप कौन है हमारे साथ और ये तस्वीरें कौन दे रहा है? बूढ़े ने फिजा में दूर देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सलमा आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। अलीशा की आंखें खुल गई, दिल धड़कने लगा। मेरी असल माँ जिंदा है और कहाँ है? बूढ़े ने आहिस्तगी से कहा, वो यहाँ है, लेकिन वो तुमसे मिलने से डरती है। अचानक पीछे जालियों में किसी के कदमों की आहट हुई, जैसे कोई अभी उनकी तरफ बढ़ रहा है। अलीशा ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नजर न आया। सिर्फ एक औरत की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे बरसों बाद किसी अपने आप देख रही हो। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अचानक रुक गई, जैसे खौफ ने उसकी पाँव जकड़ लिए हो। अहसन फौरन अलीशा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? सामने आओ। औरत ने लरसती आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। अलीशा के दिल में एक अनजाना सा दर्द उठा। क्या आप ही वो है? औरत ने इस तरह से सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलीशा की आंखों से भी इख्तियार आंसू बह निकले। अहसन एक कदम पीछे हटा, दोनों को मौका देने के लिए, मगर उसी लम्हे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमके, जैसे कोई उन सब की निगरानी कर रहा हो। अलीशा एक पुरसुकून शामी यूनिवर्सिटी के ऐलान में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक लिफाफा आ गिरा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, बस लिखा था, सच हमेशा छुपा नहीं रहता। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसी लम्हे अहसन वहाँ आया, सांस फूला हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। अलीशा ने उससे पूछा, कुछ तुमने फेंका है? अहसन ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। दोनों लिफाफा खोल कर बेंच पर बैठ गए। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें अलीशा बचपन में एक नामालूम औरत के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो अभी जिंदा है, उसे ढूंढ लो। अलीशा के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, ये औरत मेरी माँ नहीं है। अहसन ने उसकी तरफ देखा, तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों भेजी गई? अलीशा के आंखों में नमी आ गई। शायद मेरा माजी वो नहीं जो मुझे बताया गया है। अहसन ने उसके हाथ थाम लिए। जो भी होगा हम साथ जानेंगे। उस रात दोनों दोबारा उस जगह आए जहाँ लिफाफा मिला था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए, देर कर दी तुमने। अलीशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि सच छुपाते छुपाते अब मेरा बोझ बढ़ गया है। हसन आगे बढ़ा, आप कौन है हमारे साथ और ये तस्वीरें कौन दे रहा है? बूढ़े ने फिजा में दूर देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सलमा आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। अलीशा की आंखें खुल गई, दिल धड़कने लगा। मेरी असल माँ जिंदा है और कहाँ है? बूढ़े ने आहिस्तगी से कहा, वो यहाँ है, लेकिन वो तुमसे मिलने से डरती है। अचानक पीछे जालियों में किसी के कदमों की आहट हुई, जैसे कोई अभी उनकी तरफ बढ़ रहा है। अलीशा ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नजर न आया। सिर्फ एक औरत की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे बरसों बाद किसी अपने आप देख रही हो। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अचानक रुक गई, जैसे खौफ ने उसकी पाँव जकड़ लिए हो। अहसन फौरन अलीशा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? सामने आओ। औरत ने लरसती आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। अलीशा के दिल में एक अनजाना सा दर्द उठा। क्या आप ही वो है? औरत ने इस तरह से सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलीशा की आंखों से भी इख्तियार आंसू बह निकले। अहसन एक कदम पीछे हटा, दोनों को मौका देने के लिए, मगर उसी लम्हे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमके, जैसे कोई उन सब की निगरानी कर रहा हो। अलीशा एक पुरसुकून शामी यूनिवर्सिटी के ऐलान में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक लिफाफा आ गिरा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, बस लिखा था, सच हमेशा छुपा नहीं रहता। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसी लम्हे अहसन वहाँ आया, सांस फूला हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। अलीशा ने उससे पूछा, कुछ तुमने फेंका है? अहसन ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ।
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون دے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون دے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
दोनों लिफाफा खोलकर बेंच पर बैठ गए। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें अलीशा बचपन में एक नामालूम औरत के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो अभी जिंदा है, उसे ढूंढ लो। अलीशा के हाथ कांपने लगे। उसने इस तरह से कहा, ये औरत मेरी माँ नहीं है। आहसन ने उसकी तरफ देखा, तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों भेजी गई? अलीशा के आंखों में नमी आ गई। शायद मेरा माजी वो नहीं जो मुझे बताया गया है। आहसन ने उसके हाथ थाम लिए। जो भी होगा हम साथ जानेंगे। उस रात दोनों दोबारा उस जगह आए जहाँ लिफाफा मिला था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए, देर कर दी तुमने। अलीशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि सच छुपाते छुपाते अब मेरा बोझ बढ़ गया है। हसन आगे बढ़ा, आप कौन है हमारे साथ और ये तस्वीरें कौन ले रहा है? बूढ़े ने फिजा में दूर देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सलमा आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। अलीशा की आंखें खुल गई, दिल धड़कने लगा। मेरी असल माँ जिंदा है? और कहाँ है? बूढ़े ने आहिस्तगी से कहा, वो यहाँ है, लेकिन वो तुमसे मिलने से डरती है। अचानक पीछे जालियों में किसी के कदमों की आहट हुई, जैसे कोई अभी उनकी तरफ बढ़ रहा है। अलीशा ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नजर न आया। सिर्फ एक औरत की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी, जिसे बरसों बाद किसी अपने आप देख रही हो। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अचानक रुक गई, जैसे खौफ ने उसकी पाँव जकड़ लिए हो। आहसन फौरन अलीशा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? सामने आओ। औरत ने लरसती आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। अलीशा के दिल में अनजाना सा दर्द उठा। क्या आप ही वो है? औरत ने इस तरह से सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलीशा की आंखों से भी इख्तियार आंसू बह निकले। आहसन एक कदम पीछे हटा, दोनों को मौका देने के लिए, मगर उसी लम्हे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमके, जैसे कोई उन सब की निगरानी कर रहा हो। अलीशा एक पुरसुकून शामी यूनिवर्सिटी के ऐलान में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक लिफाफा आ गिरा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, बस लिखा था, सच हमेशा छुपा नहीं रहता। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसी लम्हे आहसन वहाँ आया, सांस फूला हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। अलीशा ने उससे पूछा, कुछ तुमने फेंका है? आहसन ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। दोनों लिफाफा खोलकर बेंच पर बैठ गए। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें अलीशा बचपन में एक नामालूम औरत के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो अभी जिंदा है, उसे ढूंढ लो। अलीशा के हाथ कांपने लगे। उसने इस तरह से कहा, ये औरत मेरी माँ नहीं है। आहसन ने उसकी तरफ देखा, तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों भेजी गई? अलीशा के आंखों में नमी आ गई। शायद मेरा माजी वो नहीं जो मुझे बताया गया है। आहसन ने उसके हाथ थाम लिए। जो भी होगा हम साथ जानेंगे। उस रात दोनों दोबारा उस जगह आए जहाँ लिफाफा मिला था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए, देर कर दी तुमने। अलीशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप हमें क्यों बुला रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि सच छुपाते छुपाते अब मेरा बोझ बढ़ गया है। हसन आगे बढ़ा, आप कौन है हमारे साथ और ये तस्वीरें कौन ले रहा है? बूढ़े ने फिजा में दूर देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सलमा आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। अलीशा की आंखें खुल गई, दिल धड़कने लगा। मेरी असल माँ जिंदा है? और कहाँ है? बूढ़े ने आहिस्तगी से कहा, वो यहाँ है, लेकिन वो तुमसे मिलने से डरती है। अचानक पीछे जालियों में किसी के कदमों की आहट हुई, जैसे कोई अभी उनकी तरफ बढ़ रहा है। अलीशा ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नजर न आया। सिर्फ एक औरत की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी, जिसे बरसों बाद किसी अपने आप देख रही हो। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अचानक रुक गई, जैसे खौफ ने उसकी पाँव जकड़ लिए हो। आहसन फौरन अलीशा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? सामने आओ। औरत ने लरसती आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। अलीशा के दिल में अनजाना सा दर्द उठा। क्या आप ही वो है? औरत ने इस तरह से सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलीशा की आंखों से भी इख्तियार आंसू बह निकले। आहसन एक कदम पीछे हटा, दोनों को मौका देने के लिए, मगर उसी लम्हे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमके, जैसे कोई उन सब की निगरानी कर रहा हो। अलीशा एक पुरसुकून शामी यूनिवर्सिटी के ऐलान में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक लिफाफा आ गिरा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, बस लिखा था, सच हमेशा छुपा नहीं रहता। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसी लम्हे आहसन वहाँ आया, सांस फूला हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। अलीशा ने उससे पूछा, कुछ तुमने फेंका है? आहसन ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ।
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون لے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میری اصل ماں زندہ ہے اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا وہ یہاں ہے لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی مگر اچانک رک گئی جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، عورت نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں انجانا سا درد اٹھا۔ کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس سے سر ہلایا۔ ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔ علیشہ ایک پرسکون شامی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔
دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے. اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشا بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی. تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ ابھی زندہ ہے, اسے ڈھونڈ لو.